السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطان محمود غزنوی کی زندگی اور ان کے حالات کے بارے میں۔ سلطان محمود غزنوی کی اسٹوری کے بارے میں یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب سلطان محمود غزنوی اپنی فوج کے ساتھ جنگلات کو پار کرتا ہوا اور پاس میں آنے والے شہروں کو فتح کرتا ہوا گجرات کے شہر پتن میں پہنچا تو اس نے پتن سے غلہ اناج اکٹھا کیا اور سومنات کی طرف نکل گیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر سومنات مندر کے قریب دریا کے کنارے پر پہنچا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ سومنات کا قلعہ بہت ہی بلند اور بہت بڑا ہے اور دریا کا پانی قلعے کی دیواروں تک پہنچا ہوا ہے۔ سومنات والے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کو دیکھ رہے تھے اور چلا چلا کر مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا معبود سومنات خود تم کو یہاں کھینچ کر لایا ہے تاکہ ایک ساتھ ہی تم سب کو تباہ اور برباد کر دیا جائے اور تم سے ان تمام بتوں کا بدلہ لیا جائے جنہیں تم نے توڑ دیا تھا۔ اسی کے ساتھ سومنات مندر کی حفاظت کے لیے رکھی گئی فوج کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ لگاتار 3 دن تک سخت جنگ ہوئی۔ دوسرے راجاؤں کے لشکر بھی سومنات والوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ آخر میں سلطان محمود غزنوی کو فتح ہوئی۔ فتح پانے کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنے لوگوں کے ساتھ مندر میں داخل ہوا تو اس میں ایک پتھر کا بت جو تقریباً 15 گز لمبا تھا، اس کو دیکھ کر سلطان محمود غزنوی کو کافی ہمت اور جوش آیا اور اپنے ہتھیار سے بت کے 4 ٹکڑے کر دیے اور حکم دیا کہ 2 ٹکڑے غزنی بھجوایا جائے، جس میں ایک ٹکڑا جامع مسجد کے دروازے پر اور دوسرا سلطنت کے صحن میں رکھا جائے۔ اس کے علاوہ دوسرے 2 ٹکڑے ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ بھیج دیا گیا اور ان دونوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں رکھوا دیا گیا تاکہ آنے جانے والے لوگ انہیں دیکھ کر محمود غزنوی کی ہمت اور بہادری کی داد دے سکے۔ تاریخ میں یہ واقعہ بہت کھلے طور پر لکھا ہوا ہے کہ جس وقت سلطان محمود غزنوی سومنات کے مندر کو توڑنے والا تھا تو اس وقت برہمنوں کے لوگوں نے سلطنت کے خاص لوگوں کی مدد سے سلطان محمود سے درخواست کی کہ اس بت کو نہ توڑا جائے اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ ہندوؤں نے اس کے بدلے بہت بڑی دولت دینے کا وعدہ کیا۔ سلطنت کے خاص لوگوں نے ہندوؤں کی اس درخواست کو سلطان محمود تک پہنچاتے وقت یہ خیال ظاہر کیا کہ ان کی اس درخواست کو قبول کر لینے میں ہمارا فائدہ ہے۔ بت کو توڑنے سے نہ تو بت پرستی ختم ہوگی اور نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ اس کے جواب میں سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ تم جو کہتے ہو وہ صحیح ہے، لیکن تمہارے کہنے پر چلوں گا تو میرے بعد دنیا مجھے محمود بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، اور اگر میں اس بت کو توڑ دوں گا تو مجھے محمود بت شکن کے نام سے یاد کرے گی۔ تو مجھے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے، نہ کہ محمود بت فروش کے نام سے۔ محمود غزنوی کی نیک نیت اسی وقت رنگ لائی اور جس وقت اس بت کو توڑا گیا تو اس کے پیٹ میں بہت قیمتی ہیرے اور اعلیٰ درجے کے موتی نکلے۔ ان سب جواہرات کی قیمت برہمنوں کی پیش کی ہوئی قیمت سے 100 گنا زیادہ قیمت تھی۔ سومنات کے قبضے سے فارغ ہو کر سلطان محمود غزنوی پتن شہر کی طرف اپنا لشکر لے کر واپس ہوا۔ چونکہ سومنات کی مدد کے لیے پتن کے ہندو راجا پریم دیو نے ہندوؤں کا بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے سومنات بھیجا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً 3000 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کا انتقام ضروری سمجھ کر جب پتن پہنچا تو راجا پریم دیو پتن سے بھاگ گیا اور دوسری جگہ پناہ لی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کا پیچھا کیا تو وہ دوسری جگہ سے بھاگ کر چھپ گیا۔ آخر سلطان محمود غزنوی شہر پتن کی طرف واپس آ گیا۔ شہر پتن اور یہاں کی خوبصورتی اور ہریالی اور زیادہ دولت کی مقدار کو دیکھ کر سلطان محمود غزنوی کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ شہر ہندوستان کا بہترین علاقہ ہے اور اس علاقے کی بہترین آب و ہوا اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کے دل میں خیال آیا کہ کچھ ٹائم تک یہیں رکا جائے، مگر اپنے اصلی وطن اور دارالسلطنت غزنی کا خیال اور کچھ کاموں کی وجہ سے شہر پتن کی حکومت کسی دوسرے کے حوالے کر کے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی کی طرف نکل گیا۔ محمود غزنوی کا سفر چونکہ بڑا کامیاب رہا اور اس نے فتح حاصل کی، اس لیے اس نے حکم دیا کہ اس نعمت خداوندی کے شکریہ کے طور پر غزنی میں ایک جامع مسجد تعمیر کی جائے۔ اس کی عمارت کو سنگ مرمر
مرمر سے بنایا جائے اور بے حد قیمتی پتھروں کو تراش کر اس عمارت میں لگایا جائے تاکہ دیکھنے والے عمارت کی خوبصورتی سے متاثر ہو اور عمارت بنوانے والے کی ہمت اور بہادری کی داد دے سکے۔ جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو سلطان محمود غزنوی نے اس کو بڑے سلیقے سے آراستہ کیا۔ جگہ جگہ روشنی کا انتظام کیا گیا۔ الگ الگ روشنی اور پتھروں کی چمک کی وجہ سے لوگ اس مسجد کو عروس فلک کہنے لگے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی سلطان محمود نے ایک عالیشان مدرسے کی بنیاد ڈالی اور مدرسے کے کتب خانے میں بہت قیمتی اور بڑی بڑی کتابیں جمع کی۔ مسجد اور مدرسے کے خرچے کے لیے بہت سے علاقے لگا دیے تاکہ طلبہ، مدرسین اور دوسرے ضروری کام پورے ہو سکے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک مختصر سے ٹائم میں غزنی میں بے شمار مسجدیں، مدرسے اور خانقاہیں قائم ہو گئی۔ سلطان محمود غزنوی تمام دینی اور دنیاوی خوبیوں کا مجموعہ تھا اور اپنی بہادری اور انصاف اور اچھے انتظام سلطنت اور فتوحات کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں مشہور تھا۔ اس کے حملہ کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اسلام اور انصاف کو پھیلایا جائے اور ظلم کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی بہادری اور ہمت کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا چلا جاتا تھا، لہذا ہندوستان پر 8 مرتبہ حملے کیے، کسی بھی جنگ میں اس کو شکست نہیں ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان محمود کے حملہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہندو راجاؤں کی ایکتا ختم ہو گئی۔ ابتدائی جنگ میں ہندو راجا ایک دوسرے کی مدد کو پہنچتے تھے، مگر بعد میں سلطان محمود کا اس قدر رعب طاری ہو گیا کہ جب سلطان محمود حملہ آور ہوتا تو وہاں کا راجا شہر چھوڑ کر بھاگ جاتا اور ایک دوسرے کی مدد کو بھی نہ آتے۔ اگر اس کے بعد کوئی اور دلاور ہندوستان فتح کرنا چاہتا تو اس کے لیے کوئی دقت اور پریشانی نہ تھی، مگر جب سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تب کافی ٹائم گزر چکا تھا اور ہندو راجا طاقتور اور ایک ہو گئے تھے، اسی لیے شہاب الدین غوری کو پہلے 2 حملوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تیسرے حملے میں ان کو کامیابی ملی۔ سلطان محمود غزنوی نے 2 سال بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد 421 ہجری میں وفات پائی اور اس کی حکومت کا ٹائم 35 سال تک بتایا جاتا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔